توفیق عطا فرمائے۔ پارہ نمبر 9۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سمجھایا ہے اور یہ فرمایا کہ ہم جب بھی کسی بستی پر عذاب نازل فرماتے ہیں تو ان کو مختلف احوال دیتے ہیں، خوشیاں بھی دیتے ہیں، تکالیف بھی دیتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ خوشی میں کیا کرتے ہیں اور تنگی میں کیا کرتے ہیں۔ جو خوشی میں، راحت میں اور بے آرامی میں، تکلیف میں اللہ کے ساتھ یاد کرتے ہیں، بچ جاتے ہیں، اور جو خوشی میں رہے تو اکڑتے ہیں، تکلیف آئے تو گڑ گڑاتے ہیں، تو یہ لوگ پھر پھنس جاتے ہیں۔ تو مومن کی شان یہ ہے کہ خوشی ہو یا تکلیف ہر حال میں اللہ کا بن کر رہے اور اللہ کو یاد رکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ مقابلہ ہوا، فرعون سے گفتگو ہوئی ہے، فرعون نے جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں بلائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے موسیٰ علیہ السلام کو فتح دی ہے، جادوگروں کو ناکام کیا ہے، اور پھر وہ سارے جادوگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی لائے ہیں، کلمہ پڑھا ہے۔ اس واقعے کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور فرعون کی قوم کی طرف آئے ہیں، نبی رسول بن کر آئے ہیں، آپ نے دعوت دی ہے، ان لوگوں نے دعوت کو جھٹلایا ہے، تو ان پر کئی قسم کے عذاب آئے ہیں۔ یہاں پر ان میں سے 5 قسم کے عذابوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 طوفان، جیسے جھکڑ ہے، طوفان ان کے اوپر بھیجا ہے۔ نمبر 2 والجراد، ٹڈیاں بھیجی ہیں۔ نمبر 3 والقمل، ان کے اوپر جوئیں، بالوں میں جوئیں، کپڑوں میں جوئیں، بستر میں جوئیں ہی جوئیں۔ والضفادع، مینڈک، کھانے میں مینڈک، پانی میں مینڈک، پینے کی چیزوں میں مینڈک۔ والدم، اور خون، کھانا کھاتے ہیں خون بنتا ہے، پانی پیتے ہیں خون بنتا ہے، خون۔ تو ایک عذاب آیا تو موسیٰ اللہ سے دعا کرو، اگر یہ ٹل جائے تو آپ کی بات مان لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے، عذاب ٹل جاتے، پھر سرکش۔ دوسرا عذاب آ گیا، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرو، یہ عذاب ٹل جائے تو آپ کی بات مان لیں گے، دعا کی، عذاب ٹل گیا، پھر سرکش۔ تو یہ لوگ سرکشی سے باز نہیں ہے، سرکشی ان کی بڑھتی ہی چلی گئی ہیں۔ یہاں 5 عذاب کا ذکر ہے۔ ایک اور بھی ہے، قحط سالی ان کے اوپر آئی ہے۔ ایک اور ہے کہ ان کے پھل اور میوے ایک اور مقام پہ کم کیے ہیں، اس کے اندر ان کو آزمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر معجزے دیے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، 2 بڑے، ید بیضاء، اپنا ہاتھ بغل کے نیچے رکھتے ہیں، پھر باہر نکالتے ہیں تو ایسے سورج کی طرح چمک رہا ہوتا ہے، ید بیضاء۔ موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی عصا کا معجزہ دیا ہے، پتھر پہ مارا ہے تو چشمے نکلے ہیں، دریا پہ مارا ہے تو راستے دیے ہیں، لیکن انہوں نے نہیں دیکھا معجزات کو بھی، اس کی بھی پرواہ نہیں کی، اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب کی پرواہ بھی نہیں کی۔ فی الحال بالآخر ایسا عذاب آیا کہ اس میں پوری قوم فرعون سمیت برباد ہو گئی۔ اللہ تعالی ہمیں پیغمبر کی سچی دعوت کو ماننے کی اور قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر بنی اسرائیل کو جو موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم سے فرعون سے نجات دی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر تورات نازل فرمائی ہے، کتاب ان کو دی ہے۔ دیکھو فرعون کی غلامی سے نکالا، موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر رسول اور نبی دیا، تورات جیسی عظمت والی کتاب دی ہے، اور یہ لوگ بھی باز نہیں آئے۔ پھر انہوں نے بھی کبھی وعدہ خلافی کرتے ہیں، کبھی احکام الہیہ کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی دین میں تعریفیں کرتے ہیں، کبھی ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ ان کو حکم تھا کہ تم نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا، تو انہوں نے اس دریا کے بعد چھوٹی سی جیسے ہمارے یہاں تالاب ہوتے بنا لی، اور ہفتے کے دن مچھلیاں بہت آتی تو وہاں سے راستہ نکالے کہ مچھلی وہاں سے نکل آتی، اور پھر اتوار کو پکڑ لیتے۔ تو ان لوگوں نے پھر یہ غلط کام کیا، ایک نجائز ہیلا، نجائز بہانہ اور نجائز قسم کا راستہ اختیار کیا، بہرحال آخر ان کے اوپر بھی اس وجہ سے عذاب آیا۔ پھر ایک شخص کا واقعہ بیان کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا، بلعم بن باورہ ان کا نام تھا، مستجاب الدعوات تھا، اللہ اس کی دعا قبول فرماتے۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا قبول کرو، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کرو، بد دعا کرو، تو مستجاب الدعوات تھا، تو اس نے ان کی پہلے بات نہیں مانی، تو ان لوگوں نے رقم دی، بھاری رشوت دی، اور اس نے بد دعا کی۔ اب پیغمبر کے خلاف کیا بد دعا قبول ہونی تھی، اپنا نقصان ہوا۔ تو اللہ فرماتے ہیں شخص کی مثال تو کتے کی طرح ہے، اوپر وزن ہو تم بھی ہانپتا ہے، نہ وزن ہو تم بھی ہانپتا ہے،
یعنی اس کو وزن کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ بھی ایسا شخص ہے، علم ہو تب بھی فائدہ نہیں، علم نہ ہو تب بھی فائدہ نہیں، کیا اس کے علم نے اس کو فائدہ دیا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس بیماری سے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ یہ عبرت ہے، بصیرت ہے، نصیحت کی کتاب ہے، اور آخر فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس آیت کا تعلق نماز کے ساتھ ہے کہ جب جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں اور امام قرآن پڑھے تو مقتدی کو خاموش رہنا چاہیے۔ قرآن سورۃ فاتحہ سے لے کر والناس تک مکمل 114 سورتوں کا نام ہے۔ فرق کیا ہے؟ جب امام اونچی آواز سے پڑھے، آواز آ رہی ہو تو اس کا حکم یہ ہے فاستمعوا لہ، سنو، توجہ کرو، اور جب آواز نہ آ رہی ہو، سری نماز ہے ظہر اثر کی، اس کا حکم ہے وانصتوا، خاموش تم نے اب بھی رہنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے امت کو بہت اہم مسئلہ بیان کر کے سمجھایا ہے کہ اس کا خیال کیا کرو، اس سے تمہارے اوپر رحم ہوگا، اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ سورۃ الانفال، انفال نفل کی جمع ہے، ویسے زائد چیز کو کہتے ہیں، مراد اس سے اموال غنیمت ہے جو میدان جنگ میں ملتے ہیں۔ تو اس صورت میں چونکہ مال غنیمت کا، انفال کا ذکر فرمایا ہے، اس لیے صورت کا نام ہی سورۃ الانفال ہے۔ تو یہ فرمایا کہ جب مجاہد اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اور کفر سے جنگ ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں جو مال ملتا ہے مال غنیمت کہتے ہیں۔ کبھی میدان میں نکلتے ہیں، جنگ کی نوبت نہیں آتی، بغیر جنگ کے مال ملتا ہے تو اس کو مال فے کہتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ جب مال غنیمت ہو تو اس کے 5 حصے کرتے ہیں، ایک حصہ مجاہدین کے لیے، 4 حصے مجاہدین کے لیے، اور ایک حصہ خالص اللہ کا رسول، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثوابدید پر اس کو آپ جہاں چاہیں خرچ فرما دیں۔ مومنین کی صفات کا ذکر فرمایا ہے۔ ایمان والوں کی صفت یہ ہے، نمبر 1 اللہ سے ڈرتے ہیں، نمبر 2 تلاوت کے ذریعے اپنے ایمان کو بڑھاتے ہیں، قرآن کریم رغبت سے پڑھتے ہیں، نمبر 3 اللہ پر بھروسہ اور توکل کرتے ہیں، نمبر 4 نماز کی حفاظت کرتے ہیں، نمبر 5 احسان کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، دوسروں کا خیال رکھتے ہیں۔ یہاں دی بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اب رمضان کا مہینہ بطور خاص قرآن کریم کی تلاوت کا ہے، بہت زیادہ اہتمام فرمائیں۔ اللہ پر توکل کا معنی ہے اسباب اختیار کریں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ اسباب اختیار کریں پھر بھروسہ کریں، اسے توکل کہتے ہیں۔ اسباب چھوڑ کر بھروسہ کریں، اسے تعطل کہتے ہیں۔ شریعت میں تعطل نہیں ہے بلکہ توکل ہے۔ پھر صرف نماز پڑھتے نہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، فرائض کا، واجبات کا، سنن کا، آداب کا خیال کرتے ہیں اور اہتمام کرتے ہیں نماز کا، اور احسان کرتے ہیں، بہت زیادہ نیکی کرتے ہیں، دل سے کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ مومنین کی صفات کامل درجے میں عطا فرما دے۔ اپنا خوف اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، تلاوت بھی ایسی کہ جس سے ایمان بڑھے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر توکل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نماز کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پارہ نمبر 10، اللہ تعالیٰ نے اس میں غزوہ بدر کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ غزوہ بدر اور جنگ بدر مسلمانوں اور کفار کے درمیان وہ پہلی اہم جنگ ہے کہ جس نے مشرکین مکہ اور کفر کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے، اور یہی جنگ یوں سمجھیں کہ اسلام کی فتوحات کے دروازے کھول رہی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی نصرت کا ذکر ہے، اور یہ بات سمجھائی ہے کہ اگر مسلمان میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ نمبر 1 جنگ میں ثابت قدمی اختیار کرے، نمبر 2 بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرے، نمبر 3 آپس کے اختلافات سے بچے، نمبر 4 ناموافق احوال آ جائے تو اس پر صبر کرے۔ یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ کی مدد کو کھینچ لیتی ہیں۔ پھر آگے اس میں صلح اور فدیہ کا ذکر کیا ہے۔ کچھ مشرکین تو قتل ہو گئے، کچھ گرفتار ہوئے۔ جو گرفتار ہوئے تو ان کو فدیہ لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد فرما دیا، چھوڑ دیا، جنگی قیدی پھر نہیں بنایا، فدیہ دیا اور فارغ کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں سورہ اعراف کے آخر میں فرمایا کہ مسلمانوں کے بھائی ہیں، جب مسلمان مدد مانگے تو دینی چاہیے۔ اگر مسلمان کو ضرورت اور آدمی مدد نہ کرے تو اس سے فساد ہوتا ہے، فتنہ پھیلتا ہے،
اور مدد کرنے سے فتنہ فساد ختم ہو جاتا ہے۔ اور آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے عظمت شان کو بیان فرمایا ہے کہ یہ پیغمبر ایسے ہیں جو رحیم ہیں، پیغمبر ایسے ہیں شفیق ہیں، مومنین کے دکھ پہ بہت تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ آپ کی عظمت کا ذکر فرمایا۔ سورہ توبہ، اس سورت کا نام سورہ توبہ ہے اس لیے کہ وہ مسلمان جو مخلصین تھے، رسول اللہ علیہ وسلم کے عشاق تھے، صحابہ تھے، لیکن ایک جنگ میں غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے، سچے دل سے انہیں توبہ کی ہے، تو اس بنیاد پہ سورت کا نام ہی سورہ توبہ رکھ دیا گیا ہے۔ اس سورہ توبہ کے آغاز میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے، اپنے رسول کی طرف سے مشرکین سے برات کا اعلان فرما دیا ہے۔ پھر اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین کا ذکر کیا ہے۔ یہ غزوہ حنین جو فتح مکہ کے بعد ہے۔ اب سمجھایا کیا ہے کہ اس میں مسلمان تعداد بھی زیادہ تھے، کفار کم تھے، لیکن پہلی دفعہ حملہ ایسے ہوا کہ کافر غالب ہو گئے۔ مسلمانوں کے ذہن میں تو ہماری یہ تعداد بہت زیادہ ہے، ہم تو غالب آ ہی جائیں گے، پھر مسلمان غالب آئے ہیں، یعنی جنگ کا جو نتیجہ مسلمانوں کے حق میں ہے۔ یہ بات ایک سمجھانے کے لیے تھی کہ تمہاری کثرت اور طاقت پہ نظر نہیں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مدد، نصرت اور توکل پر نظر ہونی چاہیے۔ پھر اس میں غار ثور کا ذکر کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ منورہ جا رہے ہیں، راستے میں غار میں رکے ہیں، ثانیہ اثنین۔ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں سے ہر ایک صحابی کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہوتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص صفت یہ ہے کہ قرآن کریم نے اس شخص کو صحابی کہا ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر کوئی شخص صحابیت کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں رہتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ جہاد کا حکم دیا ہے، پھر جہاد کے احکام بیان فرمائے ہیں اسی صورت میں۔ پھر آگے اس صورت میں غزوہ تبوک کا ذکر کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ غالباً واحد غزوہ تبوک تھا جس کی مشاورت کھلی ہوئی ہے، اور آپ نے بتایا کہ ہم فلاں طرف جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام سے کھلے عام چندے کی اپیل بھی ہوئی ہے، صحابہ کرام کو ترغیب بھی دی ہے۔ تو اس میں منافقین جو رہ گئے وہ تو نفاق کی وجہ سے تھے، صحابہ کرام میں سے 3 جو رہ گئے ان کا ایک عذر تھا، پھر بعد میں ان کے ساتھ ہوا کہ ہمارا عذر بھی ایسا ہے کہ ہم چلے جاتے تو فرق نہیں پڑتا تھا، تو ان لوگوں نے پھر سچے دل سے توبہ کی ہے، اور قرآن کریم نے بہت احسن انداز میں ان تینوں کی توبہ کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں منافقین کے بارے میں ایک بات فرمائی ہے، میرے پیغمبر یہ بہانے تو تراشتے ہیں، سچی بات ہے کہ جانے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر یہ جانا چاہتے تو کچھ تیاری بھی تو کرتے، تیاری بھی نہیں کی، اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا عذر ہے۔ تو جو جانے والا ہوتا ہے وہ تیاری کرتا ہے، پھر عذر سامنے رکھ دیتا ہے۔ اس بارے میں خاص چیز یہ کہ زکوٰۃ کے مصارف بیان فرمائے، مستحقین زکوٰۃ بیان فرمائے کہ زکوٰۃ کن کو دے سکتے ہیں، وہ 8 ہے۔ نمبر 1 فقراء، نمبر 2 مساکین۔ فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے؟ فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، مسکین کہتے ہیں جس کے پاس ہو مگر اسے اس کی ضرورت پوری نہ ہوتی ہو۔ عاملین، جن کو حکومت نے متعین کیا ہو زکوٰۃ کے اموال جمع کرنے پر، تو ان کی تنخواہ اموال زکوٰۃ سے دینا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، نو مسلم مالدار ہے لیکن اس کو زکوٰۃ کے پیسوں میں سے دینا اس کے دل کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے، مزید پختہ رکھنے کے لیے، یہ ذہن نشین فرما لیں، اب یہ مصرف نہیں ہے، پہلے تھا۔ نمبر 5 غلام کو آزاد کرنے کے لیے، یعنی غلام ہے جس کو اس کا مالک کہتا ہے تم اتنے پیسے دے دو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، اس کو پیسے زکوٰۃ کے دے دیے جائیں تاکہ اپنی ادائیگی تو غلامی سے آزاد ہو جائے۔ نمبر 6 غارمین، مقروض، اس کو زکوٰۃ دینا کہ قرض سے اس کی نجات ہو جائے۔ فی سبیل اللہ، جو
مجاہد ہے، اللہ کے راستے میں نکلا اس کو دینا، علم حاصل کرنے کے لیے نکلا ہے اس کو دینا، غریب ہے، مستحق ہے، دعوت کے لیے نکلا اس کو دینا، یعنی وہ آدمی جو مسافر ہے دین کے لیے اور اس کے مالی حالات کمزور ہیں تو زکوٰۃ کے مال سے اس کی مدد کر دینا۔ مبنی سبیل مسافر یعنی ایسا شخص کہ جس کے پاس اپنے گھر میں تو الحمدللہ پیسے موجود ہیں لیکن سفر میں اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور اس کو ضرورت پڑ گئی ہے، اب زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کی ضرورت کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو احکام شریعت پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پارہ نمبر 11۔ پارہ نمبر 11 کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ان مخلصین کا بھی ذکر فرمایا جو جہاد میں نہیں جا سکے، ان منافقین کا ذکر بھی فرمایا جو جہاد میں نہیں جا سکے۔ دونوں میں فرق کیا تھا؟ مخلصین کا عذر تھا، بیماری تھی، سامان نہیں تھا، عذر تھا۔ منافقین کا عذر نہیں تھا، ہیلے بہانے تھے، اور وہ ہیلے بہانے تراش کر جہاد میں نہیں گئے اور اس پر بھی اندر سے خوش ہیں، اور مخلصین بیچارے عذر کی وجہ سے نہیں گئے پھر بھی رو رہے ہیں اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار فرما رہے ہیں۔ تو دونوں میں فرق کتنا ہے؟ مومن سے گناہ ہو جائے تو مومن تڑپتا ہے، منافق سے گناہ ہو جائے تو منافق اس کو اپنی چلاکی سمجھتا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے 2 قسم کی مسجدوں کا ذکر فرمایا جو مدینہ منورہ بنی ہے۔ ایک تو مسجد قباء ہے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے اسس بنیانہ علی تقوی۔ ایک تو یہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی، پرہیزگاری، دین، خدمت دین ہے، اور ایک مسجد والذین اتخذوا مسجدا ضرارا جو منافقین نے بنائی ہے مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے کے لیے۔ تو مسجد تو وہی ہوتی ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے ہو، وہ مسجد تھوڑی ہے جو سازش کے لیے ہو۔ اس مسجد ضرار کو پھر گرانے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ تو دونوں قسم کی مسجدوں کا ذکر کیا ہے۔ پھر اسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا بطور ذکر فرمایا جو طہارت کا بہت زیادہ خیال کرتے ہیں، یعنی فراغت کے بعد اس دور کے حساب سے وہ مٹی بھی استعمال کرتے اور پانی بھی استعمال کرتے۔ آج کے دور میں پانی بھی استعمال ہوتا ہے اور مزید خشک کرنے کے لیے ٹیشو بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ایسے حضرات کی اللہ پاک نے مدح اور تعریف فرمائی۔ پھر اللہ رب العزت نے اس میں بہترین ایمان والوں کو نسخہ دیا ہے متقی بننے کا۔ فرمایا اگر تم متقی بننا چاہتے ہو تو بہترین نسخہ یہ ہے کہ متقین کے ساتھ رہو، اور یہاں متقین کے لفظ صادقین فرمایا ہے، یعنی وہ لوگ جو صادق فتقوی ہیں جن کی خلوت اور جلوت ایک جیسی ہے۔ تو متقی بننے کا سب سے آسان اور بہترین نسخہ متقین کے ساتھ رہنا ہے۔ پھر اس سورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے پارہ نمبر 11 سورہ توبہ کے آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ایسا پیغمبر ہم نے تمہیں دیا ہے جو تم میں سے ہیں اور افضل ہیں، اور ایسا پیغمبر دیا ہے کہ جس کو تمہاری تکلیف پر تکلیف محسوس ہوتی ہے، تمہاری دنیا اور آخرت کے بارے میں بہت حریص ہے، رؤوف رحیم، اور وہ تمہاری مشقت پہ دکھ محسوس کرتے ہیں، تمہارے لیے تڑپتے ہیں، تمہارے لیے مہربان ہیں۔ تو ایسے پیغمبر اللہ نے عطا فرمائے ہیں، اور یہ فرمایا کہ جب تمہیں کوئی دکھ ہو تو اللہ پر بھروسہ تمہیں کرنا چاہیے، اور مومن کا مزاج ہونا چاہیے کوئی تکلیف آ جائے تو لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ صبح و شام 7 مرتبہ یہ آیت پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ غموں کو ہلکا فرماتے ہیں، غم ختم فرما دیتے ہیں، تکلیفیں دور فرما دیتے ہیں۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ سورہ یونس، کیونکہ سورت میں بطور خاص حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی قوم کا ذکر ہے، اس لیے سورت کا نام ہی سورہ یونس ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی تخلیق کا ذکر فرمایا، زمین کی پیدائش کا ذکر فرمایا، سورج و چاند کا ذکر فرمایا،
اور اس کو اپنی توحید اور ربوبیت پر بطور دلیل کے ذکر فرمایا۔ وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا، اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ پھر اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی توحید بیان فرمائی وہاں مشرکین کے معبودان باطلہ کا رد بھی فرمایا ہے، اور پھر دلیل کے طور پر یہ باتیں سمجھائی ہیں۔ زمین کون پیدا کرتا ہے، آسمان کون پیدا کرتا ہے، موت حیات کا مالک کون ہے، دوبارہ تمہیں زندہ کون کرے گا، یہ سب چیزیں دیکھو تو یوں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان فرمایا اور شرک کی نفی فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی چیلنج دیا ہے، جس طرح پارہ نمبر 1 میں تھا، یہاں پارہ نمبر 11 میں بھی ہے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ، اللہ فرماتے ہیں اگر تم یہ سمجھتے ہو قرآن کریم ہمارے پیغمبر اپنی طرف سے گھڑ کے لائے ہیں تو کوئی ایک صورت تم بھی لے آؤ۔ ایک صورت تم سارے مل کر نہیں لا سکتے تو پھر کیسے مان لیا جائے کہ یہ قرآن کسی انسان نے گھڑا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج دیا ہے۔ پھر کفار کے جو طرف سے تقاضے ہوتے تھے، مطالبے ہوتے تھے، متی ھذا الوعد، قیامت کب آئے گی، لے آؤ قیامت کو، اس قسم کی باتیں کرتے تو اللہ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا آپ بتاؤ ان کو، لا املک لنفسی ضرا ولا نفع، میں اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں تو کیا قیامت کا مالک ہو سکتا ہوں؟ اپنی ذات کے نفع نقصان کا مجھے اختیار نہیں ہے تو کیا قیامت کا اختیار مجھے ہے؟ مجھ سے تم مطالبے ایسے کرتے ہو جیسے قیامت میں نے برپا کرنی ہے۔ اور فرمایا پیغمبر ان کی بات سمجھاؤ، اذا جاء اجلہم فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب قیامت کا وقت آ گیا تو 1 منٹ پہلے بھی نہیں ہوگا، 1 منٹ تاخیر بھی نہیں ہوگی، سیکنڈ کا بھی تاخیر نہیں ہوگی، تو تم قیامت کو مانگو نہیں، قیامت کی تیاری کرو۔ پھر اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اور اس سورہ یونس میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، موسیٰ کے مد مقابل فرعون کو بیان کیا ہے، اور ظالم نے کوشش کی، بدبخت نے مقابلہ کیا، پھر آخر ہلاک ہو گیا۔ اور جب موت کا وقت آیا تو اسی فرعون نے پھر کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس خدا پر جس پر بنی اسرائیل آئے ہیں، تو اللہ نے فرمایا آن، ابھی ایمان لانے کا کیا وقت، اب تو موت دیکھ لی ہے تم نے، ملک الموت آ گیا ہے اور روح نکلنے لگی ہے، ایسی حالت کا ایمان معتبر نہیں ہوتا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا اور اس کے بدن کو محفوظ کر دیا ہے تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں کہ یہ شخص ہے جو بادشاہی اور بادشاہ ہونے کے بعد خدائی کے دعوے کر رہا تھا، اور اس کا انجام دیکھو کیا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے عذاب کے آثار کو دیکھا تو دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے کی دعا کو قبول فرما لیا۔ ایک ہوتا ہے روح نکلنے لگنا، ملک الموت کا پہنچ جانا، اور بالکل موت کو یعنی یوں پورا یقین ہونا کہ آدمی مرنے لگا ہے اور ملک الموت آ گیا ہے، روح نکلنے لگی ہے، اس وقت کی توبہ تو قبول نہیں ہوتی، لیکن جب عذاب کے آثار کو دیکھا جائے، موت کے آثار کو دیکھا جائے، ایسے موقع پر توبہ کریں تو توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی بھی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرما لی تھی۔ پھر ایک اصول بیان فرمایا، فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، جو شخص ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، جو ضلالت اور گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا، وبال اس پر ہوگا۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ میری گمراہی کا کسی اور کو نقصان ہے، جو گمراہ اس کو نقصان ہوگا، اس لیے ہدایت کا راستہ اختیار کرو اور ضلالت کے راستے سے بچو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پاک کو اور پیغمبر پاک کے واسطے سے تمام داعی، مبلغین اور دین کا کام کرنے والوں کو بات سمجھائی ہے کہ دیکھو جو وہی پیغمبر پر آئی ہے، نبی کو حکم ہے تم اس کی اتباع کرو اور باقی صبر سے کام لو، فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے۔ یہی بات آئی دین کے کام کرنے والوں کو، دین پر چلنے والوں کو مد نظر رکھنی چاہیے۔ ہم نے احکام شریعت پر عمل کرنا ہے، شریعت کے اعمال پر پابندی کرنی ہے، اور فیصلہ اللہ کی ذات پہ چھوڑنا ہے۔
اللہ تعالیٰ فیصلہ حق کا کرتے ہیں، حق کو غالب فرماتے ہیں، باطل کو مغلوب فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر چلنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہماری باطل سے حفاظت فرمائے۔ پارہ نمبر 12۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے منکرین کو قرآن کریم کے بارے میں 3 قسم کے چیلنج دیے ہیں۔ پہلا چیلنج یہ تھا کہ تم اس قرآن جیسا قرآن لاؤ۔ دوسرا چیلنج 10 آیات جیسی 10 آیات لے آؤ۔ آخری چیلنج تیسرا کہ قرآن کی ایک صورت جیسی کو صورت لے آؤ۔ تو یہاں 12ویں پارے میں جو چیلنج ہے وہ 10 صورتوں کا ہے کہ تم قرآن کریم کی 10 صورتوں جیسی 10 صورتیں لے کر آؤ، وہ تم نہیں لا سکتے، تو پھر سمجھ لو کہ قرآن کریم برحق ہے اور تمہارے الزامات اعتراضات سب جھوٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج دیا ہے۔ سب سے اہم یہ ہے کہ پارہ نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، پھر حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر فرمایا، پھر حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، پھر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر فرمایا، پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور پھر تفصیل کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ جب قوم شرک میں حد سے تجاوز کر گئی، اللہ کا حکم آ گیا کہ آپ کشتی تیار کرو۔ کشتی تیار ہو گئی، آپ نے جو کلمہ گو تھے کشتی میں سوار فرما لیا، جانوروں میں سے نر اور مادہ جو جانور تھے وہ بھی اس میں بٹھا لیے، آسمان سے پانی برسا، زمین سے پانی نکلا، سیلاب آیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا تو بھی آ جا۔ اس بیٹے نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ کے بچوں گا، آپ کے ساتھ ہی بیٹھوں گا۔ پہاڑ پر بھی پانی تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ یہ میرا بیٹا میرا اہل ہے، اولاد ہے، اور آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ آپ کے ساتھ ایمان والوں کو، اہل و عیال کو بچا لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بات فرمائی کہ اہل سے مراد وہ ہیں کہ جو مسلمان ہیں، یہ کافر ہے، اس کا کوئی عمل قابل قبول ہی نہیں ہے، اس لیے یہ وہ اہل نہیں ہے کہ جس کو تمہارے ساتھ سوار کیا جائے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی مشرک ہونے کی بنیاد پر اسی عذاب کے اندر بہہ گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم شرک کرتی ہے، صالح علیہ السلام کی قوم شرک کرتی ہے، حضرت ابراہیم کا مشرک نمرود سے واسطہ ہے۔ تو ہر نبی نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے، جب یہ نہیں مانے تو ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسایا ہے اور برباد ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا دیا ہے، فرشتے کے ذریعے بشارت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو فرزند عطا فرمائے۔ آپ کے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کا نام اسحاق ہے، ایک بیٹے کا نام اسماعیل ہے۔ حضرت اسحاق سے یعقوب ہے، یعقوب سے پھر یوسف ہے، یہ سلسلہ ہے۔ اور اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے صرف ایک بیٹا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی اور رسول آخر بن کر تشریف لائے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا بہت بڑا جرم یہ تھا کہ وہ مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا۔ حضرت نے بہت سمجھایا، وہ نہیں مانے، بالآخر ان کے اوپر عذاب آیا۔ اور آپ کی اہلیہ چونکہ مسلمان نہیں تھی، کافر تھی، تو ان کے اوپر بھی عذاب آیا اور یہ بھی کفار کے ساتھ ہلاک ہو گئی۔ انبیاء میں سے ایک نبی حضرت نوح جن کی بیوی کافرہ ہے، حضرت لوط جن کی بیوی کافرہ ہے، ان 2 نبیوں کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا کہ ان کی بیویاں بھی کافرہ تھیں اور کفار کے ساتھ ہلاک ہو گئیں، باوجود اس کے کہ وہ نبی کی بیوی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد کافر ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہے۔ تو ایک نبی کا باپ ہے، ایک نبی کا بیٹا ہے، لیکن ایمان نہیں تھا تو کفار کے ساتھ ہی برباد ہو گئی۔ ہمیں اسے بات سمجھ آئی، حسب اور نسب سے انسان کی نجات نہیں ہوتی، نجات کی بنیاد ایمان ہے۔ ہاں ایمان موجود ہو، پھر اعمال میں کمی کوتاہی ہو، اللہ اپنے کرم سے کمی کوتاہی کو معاف فرما دے، درگزر فرما دے، یہ بات بالکل الگ ہے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا کہ ان کی قوم کا بنیادی بہت بڑا جرم ناپ تول میں کمی تھی، بہت سمجھایا، نہیں باز آئے، بالآخر ان کے اوپر بھی اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا اور وہ بھی تباہ و برباد ہو گئی۔ پھر پارہ نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ اس کا کچھ حصہ پارہ نمبر 12 میں اور آگے کچھ حصہ ان کا پارہ نمبر 13 میں۔
جس قدر پارہ نمبر 12 میں ہے میں اسی کا خلاصہ ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آئی ہے کہ آپ کو 13 ستارے، ایک چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں۔ والد سے پوچھا، والد تعبیر بتائی۔ وہ اس تعبیر کو آخر میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سچا کر دکھایا کہ 11 بھائی ماں اور باپ نے آپ کو سجدہ تعظیمی کیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حسد میں آگے اپنے باپ سے بیٹے کو بھائی کو مانگا، لے کر چلے گئے، خود ان کو کنویں میں پھینکا، جانور کو ذبح کیا، اس کا خون ان کی قمیص پہ لگایا، والد کا بھیڑیا کھا گیا ہے، جھوٹ بولا۔ یوسف علیہ السلام گزرتے قافلے نے اٹھا لیا، ان کو مصر میں جا کے بیچ دیا، عزیز مصر نے خریدا، اس کے گھر میں بڑے ہوئے، اس کی بیوی زلیخا ان پر فریفتہ ہو گئی، بہت کوشش کی، ان تہمت لگا دی۔ یوسف علیہ السلام اس تہمت کی وجہ سے جیل کے اندر گئے ہیں اور ایک عرصہ جیل کے اندر گزارا ہے، اور زلیخا الزام لگاتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک صفائی کا موقع آپ کو دیا جو آخر میں بات آئے گی۔ تو آپ جیل میں چلے گئے، ایک عرصہ جیل میں گزارا، پھر جیل میں آپ کو 2 قیدی ملے، ان 2 قیدیوں نے اپنے خواب بتائی، آپ نے ان دونوں کو تعبیر بتائی، تعبیر کے مطابق ان دونوں کے ساتھ معاملہ ہوا۔ جس کے بارے میں فرمایا تھا کہ تو بری ہوگا اور بادشاہ کا ساقی بنے گا، وہ ساقی بنا۔ جس کو فرمایا کہ تو سولی چڑھ جائے گا، وہ سولی چڑھ گیا۔ پھر یوسف علیہ السلام کے دور میں جو بادشاہ تھا اس نے خواب دیکھی، اس نے اس خواب کا ذکر کیا اپنے ان علماء کے ساتھ جو اس کے دربار کے تھے، ان کو خواب کی تعبیر نہیں آتی تھی۔ تو یہ جو جیل سے رہا کر آیا تھا، یوسف علیہ السلام نے اس کو تعبیر دی تو بادشاہ کا ساقی بنے گا۔ اس نے کہا مجھے اجازت دو، میں جاتا ہوں۔ تو پھر یہ جیل میں گیا، یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی، یوسف علیہ السلام نے بتا دی، اس نے واپس آ کر خواب کی تعبیر بتائی، بادشاہ بہت خوش ہوا۔ تو بادشاہ نے کہا بھی اس کو لے آؤ، یہ تو بہت اچھا آدمی ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کو لے جانے کے لیے جیل میں بادشاہ کا نمائندہ پہنچا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آتا ہوں، لیکن پہلے ذرا ان عورتوں سے پوچھو کہ جن نے ہاتھ کاٹا تھا وہ قصہ کیا تھا۔ وہ قصہ کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام پہ زلیخا فریفتہ ہے اور وہ چرچا مصر میں ہو گیا، عورتوں نے تانے دینے شروع کیے۔ تو زلیخا نے اپنی سہیلیوں سے عورتوں سے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں وہ بندہ کون ہے، تم دیکھو تو صحیح۔ دعوت کی، دسترخوان بچھایا، یوسف علیہ السلام کو آپ باہر بلایا، آپ تشریف لائے۔ تو تانا دینے والی عورتوں نے دیکھا تو حسن دیکھ کر دھنگ رہ گئی۔ انہوں نے اپنی انگلیاں، یعنی پھل انگلیاں تھیں، پھل ہاتھ میں تھے، اور جب ایسے چھری ہاتھ میں ہے اور ایک ہاتھ میں پھل ہے، پھل کاٹنے لگی تو پھل سے نکل کے ہاتھ تک کٹ گئے۔ یعنی اس قدر یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن عطا فرمایا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے فرمایا کہ ذرا قصہ تو تحقیق کرو، ہاتھ کیوں کٹے تھے، مصر میں کیا ماجرا تھا؟ تو جب تحقیق کی تو یہ بات کھل گئی کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں، آپ کا قصور نہیں ہے، قصور زلیخا کا ہے۔ تو پھر زلیخا نے بھی تسلیم کیا کہ میرا قصور ہے، ان کا جرم نہیں ہے، میں نے گناہ کیا، میں نے کوشش کی تھی، لیکن یوسف نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اس کے بعد پھر بادشاہ نے کہا کہ ان کو لے کر آؤ۔ یہ پارہ نمبر 13 میں اگلا قصہ ہے، انشاءاللہ وہاں ذکر کریں گے۔ فی الحال یہ بات میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے بات سمجھ آتی ہے، اپنے محسن کا خیال کرنا چاہیے، مربی کا خیال کرنا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام تو نبی ہیں، معصوم ہیں، تو پھر بھی آپ نے جو بنیادی بات کی نا زلیخا کی دعوت کو قبول نہ کرنے کے سلسلے میں، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو وہ میرا مربی ہے، میری تربیت کی ہے، میرا محسن ہے۔ یہ ظالم لوگوں کا کام ہے احسان فراموشی، میں جرم کبھی نہیں کر سکتا۔ جرم تو جرم ہوتا ہے، لیکن سمجھانے کے لیے بات آپ نے فرمائی، اس لیے احسان فراموشی کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ جو مکر و فریب ان نے کیا تھا یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مکر کا ذکر کیا اور فرمایا اِنَّ کَیْدَکُنَّ عَظِیمٌ، تمہارا مکر تو بہت بڑا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ ہر عورت کو مکار کہیں، ہر عورت کو مکاری کہیں، مکر مرد بھی کرتے ہیں، اور اس یہاں پر نہیں کیا ہے۔ مطلب ہے کہ بہت بڑی یہ سازش تھی، اللہ نے اپنے نبی کو اس سازش سے محفوظ رکھا، گناہ سے بھی بچا لیا، اور جو الزام تھا آئندہ اس سے بھی بچا لیا، اور ان کی برات بھی ہو گئی۔ اللہ نے اپنا کرم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے جو عبرتیں ہیں ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یوسف علیہ السلام نے جیل میں جانا برداشت کر لیا ہے، لیکن زنا کے گناہ کی طرف جانا برداشت نہیں کیا۔ اللہ ہمیں بھی یہی اپنی ترتیب اور حکمت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پارہ نمبر 13 کے آغاز میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا
کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بادشاہ مصر نے بلایا اپنے پاس، ان کی بات سنی تو انہوں نے کہا آج کے بعد آپ ہمارے پاس بطور ایک ذمہ دار، امانت دار اور صاحب منصب کی حیثیت سے رہیں گے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھے خزانہ سپرد کر دو، جسے آج کے دور وزیر خزانہ کہتے ہیں، اور یہ فرمایا چونکہ میں نگرانی بھی کر سکتا ہوں، اللہ نے مجھے اس کا علم بھی عطا فرمایا ہے۔ اور یہ یوسف علیہ السلام کا عہدہ مانگنا اس وجہ سے تھا کوئی اور نہ اہل لے گا تو ضائع نہ کر دے، اس لیے، ورنہ نبی کو عہدے سے کیا غرض، پیغمبر کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود نبوت کا عہدہ تمام عہدوں سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ خزانے پر متعین ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، انہوں نے اس وقت یہ طے کیا کہ ہر آدمی کو خاص مقدار میں غلہ دیا جاتا، اور یہ شرط تھی کہ جس کو غلہ لینا ہے وہ خود آئے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، اور آپ کا سب سے چھوٹا بھائی وہ ساتھ نہیں تھا۔ جب یہ واپس کیے تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کتنے بھائی ہو؟ کہا جی ایک بھائی اور ہے، وہ باپ کے پاس ہے، فرمائندہ اس کو بھی ساتھ لانا، اگر تم نہ لائے تو میں تمہیں غلہ بھی نہیں دوں گا۔ اور جب یہ جانے لگے تو ان کو پتہ نہیں چلا، تو جو ان کے غلے کے پیسے تھے وہ انہی کے غلے کے اندر رکھ دیا گیا۔ واپس جا کر نے اپنے والد سے کہا کہ وہ جو مصر میں وزیر خزانہ ہیں، ان نے کہا کہ اپنے بھائی کو بھی ساتھ لاؤ، تو آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیجو، ہم ان کی حفاظت بھی کریں گے۔ تو جب سامان کھولا تو اندر پیسے بھی تھے، انہوں نے کہا بھائی پیسے واپس آ گئے ہیں، بہت نیک بادشاہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہلے جھٹکا لگا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا میں چھوٹا بیٹا بھیجتا ہوں، لیکن اس کا ذرا تم نے خیال کرنا ہے، باقی جب تم مصر میں داخل ہو تو سارے ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، الگ الگ دروازے سے داخل ہونا۔ مطلب یہ تھا کہ نوجوان ہیں، کوئی نظر نہ لگ جائے، ایک تدبیر اختیار فرمائی، اپنے دروازے سے چلے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب پہنچے چھوٹے بنیامین، تو حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا کہ تم نے مجھے پہچانا، میں تو تمہارا بھائی ہوں۔ خیر ان کو ساری بات سمجھا دی، اور ایک تدبیر اختیار کی کہ یہ چھوٹے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس رہ جائیں۔ جب یہ لوگ واپس جانے لگے تو وہ پیمانہ جس سے غلے کو وہ جس سے غلہ دیتے تھے وہ ناپ کے، تو وہ پیمانہ حضرت یوسف علیہ السلام کے فرمانے پہ ان کو چھوٹے بھائی کے غلے کے اندر رکھ دیا گیا۔ جب یہ چلے تو ایک شخص نے اعلان کیا حکومت کی طرف سے بھی ہمارا وہ برتن تھا وہ چوری ہو گیا، تو ہمیں تلاشی دو۔ انہوں نے کہا ہم تو چور نہیں ہیں، کہ اگر تمہارے سامان میں برآمد ہوا تو پھر؟ انہوں نے کہا نکل آیا، تو ہمارا اصول یہ ہے کہ جو چوری جیسے سامان برآمد ہوتا ہے اسی کو پھر رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح کیا، خیر پہلے باقی بھائیوں کا سامان دیکھا، پھر ان کا دیکھا، بنیامین کے سامان سے وہ پیمانہ نکل آیا۔ تو ان نے کہا کہ آپ ایسا کریں، اس جگہ کو ہمیں رکھ لیں، ہمارے والد بوڑھے ہیں، وہ پریشان ہوں گے، تو آپ ان کو چھوڑ دیں۔ تو یوسف علیہ السلام فرمایا بھی ہم کیسے ظلم کر سکتے ہیں، تو جیسے چیز برآمد ہوگی اسی کو رکھا جائے گا۔ خیر رکھ دیا گیا، یہ واپس چل پڑے۔ تو ان کے سب سے بڑے بھائی یہودا نے کہا کہ تم جاؤ، میں تو نہیں جا سکتا، پہلے باپ کو بہت چوٹ لگی ہے، باقی اگر والد کو شبہ ہو کہ ہم نے زیادتی کی ہے تو انہیں کہنے ساتھ قافلے والوں سے پوچھ لیں، ہمارا کوئی قصور نہیں۔ خیر یہ پہنچے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے منظر حقائق تو نہیں تھے، آپ بہت پریشان ہوئے، اور اتنا آپ کی آنکھوں سے آنسو گرتے رہے کہ جیسے بھنائی چلی گئی، تو اللہ سے دعا مانگتے رہے، فرماتے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ سب کو لائے گا۔ تو یہ لوگ پھر جب ابھی قحط تھا، غلہ کم تھا، تو پھر گئے غلہ لینے کے لیے، یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ تم نے پہچانا میں کون ہوں، یا وہ کیا معاملہ ہے تمہارا، جو ان کے احوال پوچھے تو ان نے کہا کیا تو یوسف تو نہیں ہے؟ فرمایا ہاں میں ہی یوسف ہوں۔ اب انہیں اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، جرم کا اعتراف کیا، یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف فرما دیا، اور فرمایا میری قمیص ہے، یہ لے جاؤ والد صاحب کو دینا، اور انشاءاللہ اس ان کی بینائی لوٹ آئی۔ جو ہی یہ قافلہ چلا تو یہ معجزہ تھا حضرت یعقوب علیہ السلام پر کھل گیا، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نہ بتائیں تو قریب کنویں میں پڑا ہو، نہ بتائیں تو کئی سو کلومیٹر فاصلوں پر بھی بتا دیں۔ خیر جب یہ واپس پہنچے تو اپنے ساری صورتحال بتائی والد صاحب کو، قمیص دی، ان کی بینائی لوٹ آئی، تو پھر یہ والد، والدہ اور بھائی سارے یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، تو تعظیمی سجدہ کیا انہوں نے
یہ وہ خواب تھی یوسف علیہ السلام نے دیکھی تو اس کی آج تعبیر سچی نکلی کہ آپ کے بھائی ہیں، انی رأیت احد عشر کوکبا، 11 بھائی، پھر والد اور والدہ۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا، عبادت کا سجدہ یہ تو حرام ہے، کبھی بھی جائز نہیں ہوا۔ ہاں تعظیمی سجدہ یہ ایک الگ چیز ہے، پہلی شریعتوں میں تھا، اب اس کی کوئی گنجائش قطعاً نہیں ہے۔ یہ مختصر سا اختصار سے میں نے واقعہ پیش کیا۔ یوسف علیہ السلام کے قصے کو اللہ پاک نے احسن القصص فرمایا ہے، بہترین قصہ ہے عبرت کے اعتبار سے، یکجا سارا بیان کیا۔ باقی انبیاء علیہ السلام کے قصے تھوڑے تھوڑے کر کے قرآن کریم کے اندر بیان ہوئے ہیں، یوسف علیہ السلام کا قصہ یکجا اللہ تعالیٰ نے سارا بیان فرمایا ہے۔ سورۃ الرعد، اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو، رسالت کو، قیامت کو، جو بنیادی عقائد ہیں دلائل کے ساتھ بیان فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورت میں حق اور باطل کی مثال دی ہے کہ باطل ایک مرتبہ ایسے ہوتا ہے جیسے سیلاب آتا ہے، پانی چڑھ جاتا ہے اور اس کے اندر میل کچیل بھی ہوتی ہے، جھاگ بھی ہوتی ہے، تو ایسے جھاگ وہ یعنی نظر آتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن تھوڑی دیر بعد جب پانی گزرتا ہے جھاگ ختم ہو جاتی ہے اور خالص چیزیں نیچے رہ جاتی ہیں۔ فرمایا اس طرح جب باطل کا ریلا آتا ہے تو بس اوقات حق بظاہر دب جاتا ہے، باطل ختم ہوتا ہے، حق پھر نیچے اوپر کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو وقتی حالات سے بندے کو متاثر نہیں ہونا چاہیے، حق حق ہے اور حق اپنی طاقت دکھاتا ہے، حق اپنا راستہ بھی بناتا ہے۔ تو حق اور باطل کو اللہ تعالیٰ نے مثال سے سمجھایا ہے۔ اس طرح سونا پگھلاتے ہیں، چاندی پگھلاتے ہیں تو اوپر جو چیزیں آتی ہیں وہ سمجھے میل کچیل یہ باطل ہے، جو نیچے اصل سونا ہے وہ حق ہے، وہ نیچے رہ جاتا ہے، میل کچیل پھینک دیتے ہیں اور خالص سونا باقی بچ جاتا ہے۔ اسی طرح باطل آتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے اور حق باقی رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس صورت میں متقین کی صفات کو بیان فرمایا ہے، عہد کو پورا کرتے ہیں، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ حکم کے مطابق جوڑ پیدا کرتے ہیں، بلا وجہ توڑتے نہیں ہیں، صبر کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور جو لوگ فساق ہیں ان کے اندر یہ صفات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ میں متقین اور صالحین میں شامل فرمائے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو تسلی دی ہے کہ یہ کہتے ہیں تو رسول نہیں، آپ ان کی پرواہ نہ کریں، آپ فرما دیں کہ اللہ کافی ہے میرے گواہی دینے کے لیے، اور جن کے پاس کتاب کے علم وہ بھی جانتے ہیں کہ میں سچا رسول ہوں۔ آگے سورہ ابراہیم، اس سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تو قرآن کریم کو نازل الحکمت بیان فرمائی ہے، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ قرآن کریم نازل ہوا، اس سے ظلمت چھٹ جاتی ہے، نور صاف ہو جاتا ہے، یعنی ظلمت الگ ہے اور نور الگ ہے۔ حق اور باطل کو قرآن کریم الگ الگ کر دیتا ہے۔ اس میں تو موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بیان فرمایا ہے، اور پھر بطور خاص کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ، اچھا کلمہ اور برا کلمہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے مثال کے ساتھ سمجھایا ہے کہ اچھے کلمے کی مثال ایسے ہے جیسے درخت ہے، جڑیں اس کی زمین میں ہیں اور مضبوط ہیں اور بلند درخت ہوتا ہے، اس طرح کلمہ طیبہ بہت مضبوط ہوتا ہے، اس کو ختم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اور جو کلمہ خبیثہ ہے وہ ایسے ہے جیسے ایک درخت ہے جس کی جڑیں بھی مضبوط نہیں، جدھر سے ہوا آئی تو اس کو کھاڑ کے لے گئی۔ خیر کلمہ طیبہ کو اللہ نے ایک اچھے درخت، مضبوط درخت اور بڑے درخت کے ساتھ تعبیر کر کے مثال دے کر سمجھایا ہے۔ اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا، جب آپ اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجرہ کو چھوڑ کے کعبہ میں گئے تو دعا مانگی ہے، اے اللہ کریم یہاں پہ ان کو رزق دے دینا، اللہ کریم امن کا گہوارہ بنا دینا، میرے ماننے والے ہیں جو میری اولاد ہے، اے اللہ ان کے اوپر اپنا خاص کرم فرمانا۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی ہے، اور آج پوری دنیا میں کعبہ اور مکہ امن کی جگہ بھی ہے، اور جب موسم نہیں ہوتا پھر بھی سارے رزق، سارے پھل الحمدللہ وہاں پہ میسر ہوتے ہیں۔ اور یہ دعا مانگی کہ یا اللہ جو میری بات مانتے ہیں ان کو معاف بھی فرما دینا، مغفرت کی دعا بھی مانگی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اپنی اولاد کے لیے امن کی دعا مانگنا، رزق کی دعا مانگنا، برکت کی دعا مانگنا یہ انبیاء علیہ السلام کا شیوہ ہے، اور ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنی اولاد کے لیے، اہل خانہ کے لیے، تعلق والوں کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور پھر کفار کو بتایا کہ تمہارے پاس کچھ بھی ہے، طاقت ہے، یہ ظاہری ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پر ایمان کامل عطا فرمائے، اور اپنے اور سب کے لیے دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پارہ نمبر 14، اللہ تعالیٰ نے اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا، ابلیس لعین کا قصہ بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دست قدرت سے پیدا فرمایا، روح کو ڈالا، ابلیس کو حکم دیا کہ سجدہ کر، ابلیس نے سجدے سے انکار کیا،
اور وجہ بیان کی کہ مجھے آپ نے آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا، آگ تو افضل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو رد فرما دیا، دفع ہو جا، نکل جا یہاں سے، تو قیامت تک کے لیے مردود ہے، نکال دیا۔ تو ابلیس نے دعا مانگی، یا اللہ میں ایک چیز مانگتا ہوں کہ مجھے عمر قیامت تک ملے۔ فرمایا قبول ہے، تمہیں عمر بھی دے دیں گے، تم نے جتنا زور لگانے لگاؤ، لیکن ہمارے مخلصین کو تم گمراہ نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں قوم سمود کا ذکر فرمایا، جنہیں اصحاب حجر بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں مختصر سا اس واقعے کا ذکر کیا، قوم سمود کا تفصیل کے ساتھ نہیں بیان فرمایا، اور مقامات پر بھی اس کا اللہ کریم نے ذکر فرمایا ہے۔ یہ جو سورۃ الحجر ہے، اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بطور خاص سورۃ فاتحہ کا ذکر فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، یعنی سورۃ الفاتحہ کو قرآن عظیم فرمایا۔ یہ ایک ایسی سورت ہے جس کی 7 آیات ہیں، اور اس کو بار 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 تلاوت کیا جاتا ہے۔ یہ بات بھی سمجھائی۔ پھر بطور خاص یہ بات سمجھائی ہے کہ دیکھو اپنے نظریے پر جم جاؤ، اپنے نظریے پر ڈٹو، دنیا والوں کو دنیا دے کر متاثر مت ہو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور عبادت موت تک کرنی ہے، اپنے کام کے اندر لگا رہنا ہے، اپنے کام کو چھوڑنا نہیں ہے۔ عبادت احکام شریعت پہ عمل کرنا ہے، موت تک یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ سورۃ النحل، النحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، چونکہ اس صورت میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کا نام ہی سورۃ النحل رکھ دیا گیا ہے۔ شہد کی مکھی کا اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے تذکرہ فرمایا ہے۔ اس سے عبرتیں ہیں، نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں، جس کا ہمیں بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ دیکھیں شہد کی مکھیوں کا آپس میں اتفاق ہوتا ہے، شہد کی مکھیوں کا ایک سردار ہوتا ہے، شہد کی مکھیاں ایک ترتیب سے چلتی ہیں، اپنے کام کے اندر مشغول رہتی ہیں، محنت کے ساتھ بہترین نتیجہ نکلتا ہے۔ تو یہ ساری نصیحتیں اس شہد کی مکھی کے اندر موجود ہیں۔ ایک ان کے آنے کا راستہ متعین ہے، اسی سے آتی ہیں، جانے کا راستہ متعین ہے، اسی سے جاتی ہیں۔ تو ہمیں بھی یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے۔ پھر شہد کے بارے میں بطور خاص کہ یہ شفا ہے امراض کے لیے، یہ ذہن نشین فرما لیں، شفا ضرور ہے، لیکن یہ پوچھ لینا چاہیے کسی ماہر سے کہ شہد کو کب استعمال کرنا ہے، کس چیز کے ساتھ کرنا ہے، تو پھر اس کا پورا فائدہ ہوتا ہے۔ بغیر پوچھے از خود استعمال کرنے سے نقصان کا اندیشہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ سمجھتے نہیں میں نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ دیکھو ہم نے زمین پیدا کی ہے، اس کے اندر کیا کچھ ہے، نباتات ہے، غلے ہیں، معدنیات ہے، کتنی چیزیں ہیں، سمندر ہے، اس کے اندر سے مچھلیاں آتی ہیں، تازہ خوراک تم کھاتے ہو اور تجارت کرتے ہو، کشتیاں چلتی ہیں، یہ ہماری کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ ہم نے آسمان پہ ستارے بنائے، ان کو دیکھ تم راستے دیکھتے ہو۔ زمین مستقل نعمت ہے، سمندر مستقل نعمت ہے، شہد مستقل نعمت ہے، کشتیاں مستقل نعمت ہے، اور ستارے مستقل نعمت ہے۔ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، اور ہمیں سمجھایا کہ نعمتوں سے فائدہ حاصل کرو اور پھر نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں بہترین بات تفصیل سے فرمائی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا عدل کرو، انصاف کرو، احسان سے کام لو، رشتہ داری کا خیال کرو، فحش، منکر، بے حیائی، ان سے بچو، بغاوت سے بچو، اللہ کے باغی مت بنو، اللہ کے رسول کے باغی مت بنو، شیطانی کاموں سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا حکم دیا کہ اس کا خیال کرو۔ اور پھر آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے فرمایا ان ابراہیم کان امت، ابراہیم علیہ السلام ان ابراہیم کان امہ، وہ اپنی ذات کے اندر انجمن تھے، ایک فرد پوری جماعت تھا۔ اور آج ابراہیم علیہ السلام کی محنت ہے کہ دیکھیں دنیا میں نظر آ رہی ہے، قربانیاں آپ نے دی ہیں، نام آج بھی زندہ ہے، کچھ وقت مشقت برداشت کی ہے، قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے ان کے نام کو باقی رکھ دیا ہے۔ تو ہمیں حکم دیا ہے ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا، عبادت کرتے تھے، باطل سے لگتے، مشرک نہیں تھے۔ پھر ہمیں حکم دیا گیا تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع بھی کرو، یعنی اصول میں آپ ان کے ساتھ رہو۔ اور آخر میں تلقین کی گئی ہے واصبر، صبر کرو،
ڈٹے رہو، جمے رہو، اور تمہارا سینہ تنگ نہیں ہونا چاہیے لوگوں کی باتوں سے۔ صبر کبھی گناہ سے بچنے پر ہوتا ہے، صبر کبھی نیک کام کرنے پر ہوتا ہے، صبر کبھی بیماری پر ہوتا ہے۔ تو یوں سمجھو کہ 3 قسمیں ہیں صبر کی۔ بیماری آ جائے صبر کرو، برداشت کرو، تکلیف آ جائے صبر کرو، برداشت کرو، نیک عمل کرنا ہو مشقت آئے صبر کرو، برداشت کرو، گناہ کا تقاضا اٹھے صبر کرو، برداشت کرو، گناہ نہیں کرنا۔ یہ ساری قسمیں صبر کے اس کے اندر شامل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی گناہوں سے محفوظ رکھے، شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آفات اور مصائب سے محفوظ فرمائے۔ کبھی آ جائیں تو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرما دے۔ پارہ نمبر 15 سورۃ الاسراء۔ اسراء کا معنی ہوتا ہے رات کو لے جانا، چونکہ یہ سفر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کو ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورت کے اندر اس لفظ کا ذکر فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ اسریٰ یسری اسراءً، اس لیے سورت کا نام سورۃ الاسراء ہے۔ معراج کا واقعہ بیان فرمایا۔ معراج کا واقعہ، معراج میں بنیادی طور پر 2 سفر ہیں۔ ایک سفر ہے آپ کا مکہ مکرمہ سے لے کر بیت المقدس تک کا، اور ایک سفر ہے بیت المقدس سے لے کر عرش معلیٰ تک کا۔ یہاں اس صورت میں جو سفر کا ذکر فرمایا وہ مکہ مکرمہ سے لے کر بیت المقدس تک کا سفر ہے۔ تو یہاں اس کا ذکر فرمایا ہے، دوسرا سفر اور مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس صورت میں اور اس پارے کے پہلے رکوع میں بنی اسرائیل ذکر کیا ہے، فتنہ فساد کرتے، انبیاء کو ناحق قتل کرتے۔ اس کا نتیجہ نکلا اللہ نے دوسروں کو ان پر غالب کر دیا، ان کو مغلوب کر دیا۔ پہلے قتل ہوتے تھے، پھر قتل ہوئے بھی، اور قیامت کے قریب تو عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، جو ان کو نہیں مانے گا وہ تمام کے تمام کا قتل عام ہو جائے گا۔ تو بنی اسرائیل کی اس گندی عادت فتنے اور فساد کا ذکر فرمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اجتماعی زندگی کے اور بہت سارے آداب اور اخلاق بیان فرمائے ہیں۔ بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے ساتھ والدین کا ذکر فرمایا بڑی خصوصیت کے ساتھ، اور والدین کے بارے میں 5 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، توحید بیان فرمائی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، والدین کو اف بھی نہ کھو، کوئی نقصان ہو جائے، والدین بوڑھے ان کے ہاتھوں اف بھی نہ کھو۔ وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، والدین کو ڈانٹنا نہیں ہے۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، والدین کے لیے نرم والی بات کریں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے کندھے بچھا دو، یعنی ان کی اطاعت کرو۔ اور اہم بات، پھر ان کے لیے اللہ سے دعا بھی کرو کہ یا اللہ ہم بچے تھے، انہیں ہمارا خیال فرمایا، بوڑھا تو بچے کی طرح ہوتا ہے، یا اللہ آپ ان کا خیال فرمائے۔ تو دعا بھی کرو ان کے لیے، والدین کے لیے دعا کا بھی حکم دیا کہ دعا بھی کرو۔ پھر بہت ساری باتیں سمجھائی ہیں، رشتہ داروں کا خیال کرو، مسکینوں کا خیال کرو، مسافروں کا خیال کرو، مسافروں کے حقوق ادا کرو، مال کے اندر فضول خرچی نہ کرو۔ اور پھر فضول خرچی کا معنی یہ بھی نہیں کہ بخل بھی کرو، فضول خرچ بھی نہ ہو، بخیل بھی نہ ہو، درمیانہ راستہ اختیار کرو۔ اپنی اولاد کو نہ قتل کرو، نہ حق کسی کو نہ مارو، بطور خاص یتیم کا مال نہ کھاؤ، ناجائز تصرف نہ کرو، وعدہ خلافی نہ کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، یہ احکام بیان فرمائے۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کا ذکر فرمایا کہ جو سوال یہود نے یا مشرکین نے یہود سے پوچھ کر کیا، وہ سوال کیا تھا کہ روح کیا چیز ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ روح اللہ کا امر ہے، اس سے زیادہ تم نہیں سمجھ سکتے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اللہ کا امر ہے، اس سے زیادہ تم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ مختصر سی بات ان کو سمجھا دی۔ اس سورہ اسراء کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کو بیان فرمایا ہے، وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اللہ کی اولاد نہیں ہے، وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، کوئی خدا کا شریک نہیں ہے، وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور اللہ تعالیٰ کو کسی ولی اور مددگار کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو بڑے ہیں، ان کی تم کبریائی اور بڑائی بیان کرو۔ سورۃ الکاف، کاف کہتے ہیں غار کو، چونکہ اس سورت میں کاف اور غار کا ذکر ہے، اس لیے سورت کا نام اس سورۃ الکاف ہے۔
یہود مدینہ نے یا مشرکین مکہ نے یہود مدینہ سے پوچھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے تھے۔ نمبر 1 روح کیا ہے، نمبر 2 صحابہ کاف کون تھے، نمبر 3 ذوالقرنین کا قصہ وہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں کل بتاؤں گا، کل پھر آگے فرمایا کل بتاؤں گا۔ کچھ دن تک وہی بند رہی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، میرے پیغمبر آپ یہ فرمایا کرو انشاءاللہ، انشاءاللہ نہیں کہہ سکے۔ 17 دن بعد وہی آئی۔ خیر کچھ دنوں کے بعد وہی آئی تو یہ ساری بات بتا دی گئی۔ روح کے بارے میں نے ابھی عرض کر دیا، اور اب اس میں صورت میں اصحاب کاف کا ذکر ہے اور ذوالقرنین کے قصے کا ذکر ہے۔ کچھ پارہ نمبر 15 میں ہوگا اور کچھ اس کا ذکر آگے پارہ نمبر 16 کے اندر ہوگا۔ یہ اصحاب کاف اللہ کی عبادت کرتے تھے، بادشاہ سجدے کراتا تھا اپنے آپ کو یا بتوں کو، اس نے ان کو طلب کیا، ان نے توحید کی بات کی، بادشاہ نے ان کے قتل کا آرڈر کیا، یہ لوگ وہاں سے چلے گئے، غائب ہو گئے، چھپ گئے، غار کے اندر چلے گئے، وہاں سوئے۔ قرآن کریم کہتا ہے 300 اور کچھ سال تک یہ لوگ وہاں پہ سوئے رہے۔ تو ایک عرصے کے بعد یہ اٹھے تو بھوک لگی، ایک کو بھیجا کہ جاؤ کھانا لے کر آؤ۔ وہ کھانا لینے کے لیے گیا تو وہاں دیکھا تو 300 سال پرانا سکہ لے کر پھر رہے۔ پھر تم کون ہو؟ اس نے اپنا واقعہ بتایا تو پھر پتہ چلا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو فلاں دور میں بادشاہ سے دوڑے تھے اور بادشاہ نے ان کے بارے میں تختی پر نام لکھ کے رکھ دیا تھا کہ جب یہ لوگ مرے تو ان کو پکڑا جائے۔ خیر اس وقت چونکہ لوگ دوبارہ اٹھنے کے، قیامت کو زندہ ہونے کے منکر تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے مسئلہ حل فرما دیا کہ دیکھو 300 سال سونے کے بعد جو اللہ کسی کو اٹھا سکتا ہے تو مرے ہوئے کو اللہ دوبارہ کیوں نہیں اٹھا سکتا معاشر کے میدان میں۔ تو ان کا ذکر یہاں اللہ تعالیٰ نے قدر تفصیل کے ساتھ فرمایا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے شریعت پر عمل کرنے کے لیے مختلف قصے بیان کر کے بات سمجھائی ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جو اللہ کی بات مانتا ہے، ایک وہ جو اللہ کی بات نہیں مانتا، ایک وہ جو اپنے مال پہ ناز کرتا ہے، شکر نہیں کرتا، ناشکری کرتا ہے، اور ایک وہ جو ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے، ناشکری کرنے والا تباہ ہو جاتا ہے، شکر کرنے والا بچ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے دنیا کی مثال دے کر بات سمجھائی ہے۔ پھر مال اور اولاد کا ذکر کیا کہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ یہ تو دنیا کی عارضی چیزیں ہیں، اصل تو نیک اعمال ہے، وہی انسان کے کام آئیں گی۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہیں اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے سمجھائی ہیں۔ پھر یہی جو سورۃ الکاف ہے اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت خضر علیہ السلام کا جو قرآن کریم میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کو لے کر چلے ہیں ایک بندے کی تلاش میں۔ ایک تشت تھا، اس کے اندر مچھلی بون کے رکھ دی اور اپنے خادم سے فرمایا کہ جب یہ مچھلی یہاں سے نکلے اور پانی میں چلی جائے تو مجھے بتا دینا۔ اللہ کی طرف سے بتایا گیا تھا یہی علامت ہے اس بندے کی جس کو آپ نے ملنا ہے، وہاں آپ کو ملے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام خادم ساتھ تھا، اس جگہ سے گزر گیا، آگے کہ تو آپ کو بھوک لگی، فرمایا بھی وہ مچھلی، اس نے کہا جی میں تو آپ کو بتانا یاد نہیں تھا، میں تو بھول گیا، وہ مچھلی تو فلاں جگہ پر تشت نکلی تھی اور سمندر میں چلے گی۔ فرمایا واپس چلو وہ جگہ دیکھو۔ وہاں پہنچے اس جگہ پہ تو وہاں ملاقات ہوئی، کس سے؟ نہیں، حضرت خضر سے علیہ السلام، ان سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا دیکھو موسیٰ میرے پاس جو چیزیں ہیں ممکن ہے تم اس کو ضبط نہ کر سکو۔ فرمایا نہیں میں ضبط کروں گا، صبر کروں گا، جب آپ بتائیں گے تو ٹھیک ہے۔ تو خیر وہ دونوں چل پڑے۔ تو قرآن کریم میں ہے جب یہ دونوں سفر پہ نکلے تو سب سے پہلے حضرت خضر نے ایک کشتی کو لیا جس کے اندر بیٹھے تھے۔ جب کشتی والے نے ان کو بٹھایا اور دوسرے کنارے پر اتارا، آپ نے وہیں اس کشتی کا تختہ توڑ دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے تختہ کیوں توڑا؟ آپ نے فرمایا میں تمہیں کہتا تھا کہ میرے ساتھ چپ چلو گے تم چپ نہیں رہ سکو گے، تو آپ تو بول پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے تم ایک موقع مجھے اور دو، میں بھول گیا ہوں، ایک موقع آگے گئے تو آپ نے ایک بچے کھیل رہے تھے کہ بچے کو لیا تو قتل کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام فوراً بول پڑے آپ نے اس کو کیوں قتل کیا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں تمہیں کہتا تھا کہ تم نہیں چپ رہ سکو، بہتر ہے ہمارے ساتھ نہ چلو۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں آئندہ اگر پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھنا۔